باقی وہ صدر سے ہٹنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ صدر رہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے تعاون کیا تو تعاون تو یہی ہے کہ پھر یہاں پر ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی، میری صدارت ختم ہو جائے گی. اور جن بیساکھیوں پہ میں اب تک کھڑا تھا افغانستان کے اندر، جو کہ امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ، وہ جب ہٹ گئی ہے تو اب ان بیساکھیاں ختم ہو گئی تو میری جو پوزیشن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. تو وہ اپنی صدارت کی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ان کے ہٹنے میں ہی اور انٹرم گورنمنٹ کے آنے میں ہی افغانستان کا سیاسی حل ملے گا. لیکن شہزاد جوئی صاحب، ایک جانب تو وہ ہٹنا تو وہ نہیں چاہتے، لیکن وہ جس طرح را کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جس طرح وہ بھارت کے نیریٹو کو آگے لے کے چل رہے ہیں، جس طرح وہ پاکستان جو سب سے زیادہ اگر کوئی خدمت کر رہا ہے افغانستان کی وہ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے ملک کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے اور اپنے اس ہمسائے کے خلاف اس طرح کی مہم چلا رہے ہیں، اور یہ اب تو ایکسپوز بھی ہو رہی ہے. بڑا عدیل صاحب، میں اور آپ اور ماریا یہاں بیٹھ کے افسوس ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور اس پڑوسی ملک کے اندر، اسلامی برادر ملک کے اندر، اگر اس طرح کے حالات ہیں کہ وہاں کا صدر بھی مفاد نہیں دیکھتا اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا، تو یہ بدقسمتی ہے. ہم تو اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کے اوپر اثر رسوخ امریکہ کا ہے. امریکہ ان کو یہ منوا سکتا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے راضی ہوں اور اپنی جگہ سے ہٹیں، تاکہ وہاں پہ کوئی سیاسی پیش رفت ممکن ہو پائے. میں دوسرا جو حصہ بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، جو امپورٹنٹ پاکستان کی ذمہ داری ہے وہ فوجی لحاظ سے ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے اثرات جو آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا TTP کے کچھ ایسے کچھ اٹیکس بھی ہوئے، کچھ پشاور کے اندر، کچھ باقی ایجنسیز کے اندر، اس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں ہوئیں. پھر آپ نے داسو اور پھر لاہور کے اندر بھی ایک بہت بڑا بم بلاسٹ بھی دیکھا. تو یہ تمام چیزیں مل ملا کے تحریک طالبان پاکستان کا پھر سے ایک دفعہ جاگ جانا اور ایکٹیو ہونا نظر آتا ہے اس کے اندر. تو یہ دوسری ہماری ذمہ داری بن گئی ہماری فوج کی، کہ وہ فینسنگ کے ساتھ ساتھ بارڈر کی سیکیورٹی، جو کہ بے انتہا ہماری طرف سے ہو چکی ہے. 1336 وہاں پہ پوسٹ بنا دی گئی، لوگ ڈپلوائے ہو گئے، 2 لاکھ کی فوج ہے جو اس کا دفاع کر رہی ہے. تو اس وقت فی الحال تو ہم نے رستے تمام روکے ہوئے ہیں کہ وہاں سے لوگوں کو آنے نہیں دے رہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا جو آ رہا ہے وہ یہاں سے اصل میں TTP کا ہے، یا وہ اس کے ہاتھ میں کارڈ ہوتا ہے، ریفیوجی کارڈ، وہ کیا لے کے آ رہا ہے وہاں سے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. اور اندر خانے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ان کی بنیاد پہ جتنی صفائی اس طرف سے ہو سکتی ہے ہمارے ان علاقوں کے اندر جو سینسٹیو ہیں، اتنا ہماری مدد ہوگی. اور یہ گن مچانے کا جو 2611 کلومیٹر کا بارڈر ہے، یہ اس پہ اتنی بہترین پاک فوج کی یہ خدمات ہیں کہ انہوں نے اس بارڈر کو، اس کی جو فینسنگ کی ہے، اس کا جو بڑا حصہ ہے اس کی فینسنگ ہو گئی ہے. یہاں پر جو پوسٹ بنائی جا رہی ہیں، وہاں پر سرویلنس کا نظام جو ہے بڑا ایفیکٹو ہے. لیکن اس کو یہ کتنا سیکیور ہے اور یہ سسٹین کرنا یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اتنا طویل بارڈر جو ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکے گا؟ اچھا، یہ معاملات تھوڑے سے، دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ شاید 2008 کے مقابلے میں تھوڑے سے بہتر، 2001 کے مقابلے میں بہتر ہوں گے. 2001 کے بعد جو معاملات ہوئے وہ ہمارے قابو سے باہر تھے. اس وقت کوئی فینسنگ نہیں تھی، بالکل اوپن بارڈر تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ آسانی سے آیا جایا جا سکتا تھا. ہمارے ہاں تو تعلقات ہی ایسے رہے کہ کسی قسم کا بارڈر کی پہچان ہی نہیں تھی یہاں پہ. تو لیکن اب جو فوج ہے یہ اس طرح کے محاذ پہ لڑ چکی ہے، اس طرح کے بیٹل ٹیسٹڈ ہے، بیٹل ریڈی ہے، اور میرے خیال میں اس کی جو اپنی کیپیسٹی ہے وہ بہت بہتر ہو چکی ہے. ہمیں اس تمام خطے کے جو مسائل ہیں، جس قسم کا ایک سوشل سٹرکچر ہے، اس کو سمجھنے میں افغانیوں کے بہت زیادہ ہمارا تجربہ ہو چکا ہے. اس کی بنیاد پہ فینسنگ کے ساتھ ساتھ فزیکل پریزنس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ اب کی بار انشاءاللہ ہم اپنے طور کو، اپنے آپ کو بہت بہتر طور پہ سیکیور کر پائیں گے. یہیں پہ میں ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ اپ کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا پڑے گا، آرمی کا بہت بڑا رول ہے. آج جو کور کمانڈرز اجلاس ہوتا ہے اور اس میں میجرلی افغانستان کی سچویشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیے، ہم ہمیشہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو کور کمانڈرز ہیں جب ملتے ہیں تو وہ ہمیشہ پروفیشنل ذمہ داریوں پہ بات ہوتی ہے. آرمی چیف ان کو بتاتے ہیں کہ میری پچھلے 15-20 دنوں میں، مہینے میں، جب لاسٹ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد کس کس سے کیا ملاقات ہوئی، وہ اپڈیٹ دیتے ہیں اپنی طرف سے. کور کمانڈرز کی تیاری دیکھی جاتی ہے، اور وہ کورز جن کی ذمہ داری افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے، ان سے ان کی بالکل تیاری جو ہوتی ہے مکمل کا، اس کا احاطہ کیا جاتا ہے. اور پھر جہاں جہاں پہ ضرورت ہو کہ وہاں پہ ریڈینس سٹینڈرڈز کو بہتر کرنا ہے یا کچھ اور اس کو ایڈیشنز دینی ہے، وہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بالکل پروفیشنل ایک گفتگو ہوتی ہے، پروفیشنل فیصلے ہوتے ہیں.
اور اس حد تک اس کو رکھا جاتا ہے. ہاں آرمی چیف اپڈیٹ ضرور کرتے ہیں کہ ہماری جو اپروچ ہے, ہماری جو پالیسی ہے, چاہے وہ سیاسی لیول پہ ہے, ڈپلومیٹک لیول پہ ہے, جو کہ ان سے ڈائریکٹلی کی جاتی ہے, امبیسڈرز کے لیول کے اوپر وزراء کال کرتے ہیں باہر سے, امریکہ والے کال کرتے ہیں, وہ کس طور پہ چل رہی ہے اور ہم کیا اسٹریٹجی لے کے آگے چل رہے ہیں. سے یاد آیا کہ کافی دیر سے ہم ویٹ کرتے کہ شاید جو بائیڈن صاحب کی کال عمران خان صاحب کو آئے, لیکن ابھی تک وہ کال نہیں آئی ہے. اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے شہزاد صاحب, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اب تو ہم ایسے لگتا ہے کہ کچھ حکومتی جو لوگ ہیں وہ بھی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی کال کے حوالے سے نہیں بھی آئے گی کال تو کیوں ہم کال کا انتظار کر رہے ہیں. جو بائیڈن کی کال آنا اس وقت اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ جو بائیڈن کی کال اگر آ بھی گئی یا نہ بھی آئی تو ہمارے لیے جو میں نے بتایا چیلنجز جو ہیں, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, جو ہمارے فرائض ہیں جو سامنے ہیں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں, وہ وہی رہیں گے. انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو اس کا شاید کوئی سمبولک کوئی فیکٹر تو ہو سکتا ہو, لیکن اس سے زیادہ ہمارے جو مٹیریل چیزیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت کی جو اطلاعات آ رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ 200 کلومیٹر دور ہیں اس وقت کابل سے افغان طالبان, تو اگر وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر قبضہ کر لیتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جو کابل پر جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی پورے افغانستان پر حکومت ہوتی ہے, تو پھر کیا آگے جو مزید ممالک ہیں کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر پائیں گے, اسپیشلی پاکستان کیا ان کی حکومت کو مانے گا؟ دیکھیے دنیا کی کوشش تو یہی ہے اور پاکستان کی بھی خواہش یہی ہے کہ وہاں پر ایک کنسلٹیٹو گورنمنٹ بنے, یعنی ایسی گورنمنٹ بنے جس کے اندر کے سب حصے دار ہوں. وہاں پر ایک انٹرم گورنمنٹ آئے, وہ 3-4 مہینے میں یا 6 مہینے میں الیکشنز کرواتی ہے. ان الیکشنز کے بعد ایک ان کی پارلیمنٹ تشکیل پائے تو وہی گورنمنٹ جو ہے وہ پاپولر گورنمنٹ ہوگی. پاکستان نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ جب کابل پہ زور طاقت اگر قبضہ کیا جائے گا تو ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں. میرا خیال ہے دنیا بھی سپورٹ نہیں کرے گی. مجھے لگتا یوں ہے کہ طالبان بزور طاقت ہی اس پہ قبضہ کریں گے, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ابھی افغانستان کی ہے یہ آرام سے نہ بات چیت کرنا چاہتی ہے نہ اپنا جو چھوڑنا چاہتی ہے حکومت. میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرف ہی رستہ جائے گا اور مشکلات بڑھیں گی افغانستان کے لیے بھی اور طالبان کے لیے بھی, اور اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بھی, کہ دنیا میں پھر پاکستان کو دوبارہ ایک موقع ملے گا یہ کہنے کا کہ طالبان ان کے پروردہ تھے یا انہوں نے سپورٹ کیا, جو کہ امریکہ اب سکیپ کوٹنگ جس طریقے سے آپ کو کرتا ہوا نظر آتا ہے. ویسے ماریا طالبان کے لیے حکومت پر قبضہ کرنا تو آسان شاید ہو گئی, بلکہ نظر آ رہا ہے ہو جائے گا. ان کے اپنے فوجی جو ہیں وہ یا سرنڈر کر رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں یا بھاگ کے پاکستان آ رہے ہیں, لیکن یہ حکومت جو بنا لیں گے تو اس کے لیے سسٹین کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ جو 60% جو ان کی کوئی انکم ہوتی ہے اس وقت افغان گورنمنٹ کا جو پورا جو سسٹم چل رہا ہے وہ تو ڈونیشنز پہ چل رہی ہے جو یہ ممالک دیتے ہیں جن کی یہ بولی بھی بول رہے ہیں. تو طالبان جو ہیں ان کے لیے معیشت چلانا یہ بہت مشکل کام ہوگا, دنیا ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور آئسولیشن میں رہ کے اگر ماضی کی صورتحال بڑی ڈیفرنٹ تھی, یہ بھی ہے کہ وہ چلا پائیں گے بھی کہ نہیں چلا پائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ویسے شہزاد صاحب طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو پاور شیئرنگ والا جو معاملہ ہے, اور خاص طور پہ وہ تو بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. انٹرا افغان جو نیگوسیشن ہیں ان کا سپوائلر کون ہے؟ وہ اشرف غنی حکومت ہے, وہ بھارت ہے. تو طالبان جو بات کر رہے ہیں اس وقت بھی جو دوحہ میں جو ٹرائیکا اجلاس ہو رہا ہے اور انٹرا افغان نیگوسیشن میں ابھی تک طالبان کی جانب سے تو کوئی ایسی رکاوٹ یا کوئی ایسا نیگیٹو امپریشن دیا ہی نہیں گیا. تو طالبان ایسے لگتا ہے کہ شہزاد صاحب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولا کوئی ایسا بن جائے, لیکن انہوں نے اپنی پاور شو تو کرنی ہے اور وہ کر رہے ہیں اور کیپچر کر بھی لیں گے. دیکھیے اگر نہیں ہوگا تو وہ کیپچر کر لیں گے, بزور بازو کر لیں گے, یہ تو نظر آ رہا ہے. لیکن وہ بات آپ کی جو آپ بڑا اسینشل پوائنٹ آپ نے بولا کہ اکانومی کو سسٹین کرنا اور نظام حکومت کو سسٹین کرنا ان کے لیے چیلنج بن جائے گا. اور لیکن اسی میں ہی ایک اس کی پاسبلٹی ہے کہ یہ اپنا رویہ بھی بدلیں گے, وہ والے پہلے طالبان نہیں رہیں گے, کیونکہ اگر ان کو دنیا سے مدد چاہیے تو ان کو ایک مختلف چہرہ سامنے لے کے آنا ہے اپنا. وہ پرانے چہرے کے ساتھ اگر آئیں گے تو دنیا ان کو پرایا اسٹیٹ بنا دے گی, یہ کہے گی ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گے جیسے پہلے ہوا تھا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو ٹرائیکا کا ذکر کیا آپ نے, مجھے لگتا یوں ہے کہ چائنا ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. اگر چائنا کی یہ ان کی ٹریڈیشن نہیں ہے کہ وہ کسی جنگ کے ماحول میں اپنے آپ کو انوالو کریں, وہ ایسی جگہ پہ اپنا پیسہ لگاتے نہیں ہیں,
لیکن اگر ریلیٹو امن آ جاتا ہے افغانستان میں تو پاکستان کے ساتھ مل کے اگر چائنا خاص طور پہ لیڈ کرے اس چیز کو تو پاکستان کے راستے سپورٹ کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی چاہیں گے طالبان بھی کہ ان کے ہاں ایک ایسا انٹرنیشنل سپورٹ کا سسٹم ضرور بنے جو کہ ان کی اکانومی کو سسٹین کر سکے.